حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فرشتوں کو خاص نور سے پیدا فرمایا۔ اب ان فرشتوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ جمعرات والے دن اور جمعہ والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا ہے، وہ اس درود و سلام کو لکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف جمعرات والے دن جب سورج غروب ہو جاتا ہے تب نازل ہوتے ہیں، اور جمعے والے دن سورج غروب ہونے سے پہلے تک رہتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے وہ زمین پر رہتے ہیں۔ اور ان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یکتبون الا الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ درود و سلام پڑھنے والوں کا درود و سلام لکھتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ لکھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی تخلیق کا مقصد ہی صرف درود و سلام پڑھنے والوں کا درود و سلام لکھنا ہے، بس۔ ان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھے، وہ اس کو لکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کے پاس جو قلم ہوتی ہے وہ سونے کی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو سیاہی جو انک ہوتی ہے وہ چاندی کی ہوتی ہے، اور جو ان کے پاس رجسٹر ہوتا ہے وہ نورانی رجسٹر ہوتا ہے۔ یعنی جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جمعرات اور جمعے والے دن، ان کو وہ فرشتے سونے کی قلم، چاندی کی جو ہے وہ سیاہی اور پھر نورانی رجسٹروں پر ہمارا درود و سلام لکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جمعے والے دن درود و سلام پڑھنا اتنا زیادہ پسند ہے، تو پھر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی حیات طیبہ میں ہی صرف یہ عمل کرنا ہے، یا پھر جب آپ پردہ فرما جائیں گے تب بھی ہم نے یہ عمل جاری رکھنا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ ابو درداء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو تم میرے بعد بھی جب میں پردہ فرما جاؤں گا تب بھی تم نے مجھ پر درود و سلام پڑھنا ہے، اور جمعے والے دن کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت میں وظائف پڑھتا ہوں اس وقت کے میں چوتھے حصے میں اگر آپ پر درود و سلام پڑھوں تو کیا یہ میرے لیے بہتر ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما شئت، جیسا تو چاہے، لیکن اگر تو اس سے بڑھا دے تو تیرے لیے اور بہتر ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آدھا حصہ جو ہے وہ درود و سلام پڑھوں، آدھا حصہ باقی وظائف پڑھ لوں؟ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کرتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں 3 حصے درود و سلام پڑھوں اور پھر 1 حصہ جو ہے وہ باقی وظائف پڑھوں تو کیا یہ میرے لیے بہتر ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما شئت، جیسا تو چاہے، لیکن اگر تو اس سے بھی بڑھا دے تو تیرے لیے اور بہتر ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں پھر میں نے کہا کہ میں صرف پڑھوں گا ہی درود و سلام، میں ہر وقت درود و سلام ہی پڑھوں گا۔ تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تو ایسا کرے گا کہ سارا وقت درود و سلام پڑھے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سارے غم مٹا دیں گے اور تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ یعنی درود و سلام پڑھنے کے ساتھ غم بھی مٹ جاتے ہیں اور گناہ بھی مٹ جاتے ہیں اور درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور پھر دیکھیں ہم لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور ہماری جو ہے وہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ ہمارا حج جو ہے وہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہم نے جو عمرہ کیا ہے وہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہم نے جو صدقہ خیرات کی ہے وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہمیں قطعی طور پر کوئی بتا نہیں سکتا یا ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ ہمارا جو عمل ہے وہ قبول ہو گیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، اپنی نیند کو خراب کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری تہجد کی نماز یا دوسری نمازیں یا روزہ حج زکوٰۃ قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ لیکن درود و سلام پڑھنا ایک ایسا عمل ہے اور ایسی عبادت ہے کہ جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اس کے رد ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں۔ آپ جب بھی پڑھیں، جس حالت میں بھی پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں اور آپ پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تو وہ فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارا درود و سلام پیش کرتے ہیں ہمارا نام لے کر،
کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود و سلام پڑھا ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جواب بھی لوٹاتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا پیارا عمل ہے، ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک شناخت ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو صرف اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور اس دن صرف وہی بچے گا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی زیادہ درود و سلام پڑھے گا وہ میرے اتنا ہی زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اب دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آخرت والے دن ہمیں قربت حاصل ہو جائے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق